بلا وجہ جماعت چھوڑنے والا نمازی، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ایک وہ شخص ہے کہ اذان سنتا ہے اور وہ اس بات کو اہمیت نہیں دیتا کہ اذان ہو چکی ہے، میں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ وہ اپنی مارکیٹ میں یا دکان پر یا گھر میں ہی مصلی بچھا کر وہ نماز ادا کر لیتا ہے۔ تو ایسے شخص کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ فرمایا کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں، جلا دوں، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا غم اور فکر نہ ہوتا۔ تو اس قدر یعنی کہ نفرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی اس شخص کے متعلق جو مسجد کو جنہوں نے اہمیت نہیں دی اور جماعت کو اہمیت نہیں دی، کہ جس نے اذان سنی، جس شخص نے اذان سنی اور وہ مسجد کی طرف نہیں گیا اور اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کی نماز ہے ہی نہیں۔ وہ جہاں چاہے مرضی پڑھے، لیکن چند عذر کی بنا پر جو شریعت کے متعلق جائز عذر ہیں، خوف کا ہے، بارش ہے، بیماری ہے، چل نہیں سکتا، بالکل لاغر ہے، کمزور ہے، وہ بالکل اس کو کچھ ہے ہی نہیں۔ اب ایک حدیث ہے مختصر سی، میں انشاءاللہ وضاحت کر کے بات ختم کرتا ہوں، کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک ایسے صحابی ہیں، 7 عذر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ تو یہ صحابی رسول ہیں اور آنکھوں سے نبینہ ہے اور اجازت مانگ رہے میں گھر میں نماز ادا کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا آپ اذان کی آواز سنتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی اللہ کے رسول، میں اذان کی آواز سنتا ہوں۔ کہنے لگے پھر مسجد میں آ کر نماز ادا کرنی ہے، مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ وہ صحابی رسول 7 عذر پیش کرتے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن میرے چند عذر ہیں، اس میں سے پہلا عذر میں آنکھوں سے نبینہ ہوں۔ یہ عذر غور سے سنیں، کیا ہمارے پاس یہ ساری فیسلٹیز ہوتے ہوئے کیا یہ ان تمام عذروں میں سے ہمارے پاس یہ ایک ایسا عذر بھی نہیں ہے جو ہم پیش کر سکیں؟ لیکن اس صحابی نے 7 عذر پیش کیے۔ پہلا عذر یہ ہے کہ میں آنکھوں سے نبینہ ہوں، اور دوسرا عذر میرا گھر مسجد سے دور ہے، بہت دور ہے، اور تیسرا عذر کہ عمر کی وجہ سے ہڈیاں بھی کمزور اور بوسیدہ اور لاغر ہو چکی ہیں، اور چوتھا عذر یہ ہے کہ مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے۔ 5واں عذر یہ پیش کیا کہ رستے میں کیڑے مکوڑے اور جنگلی درندے جانور اس وقت اس طرح کا ماحول ہوتا تھا۔ اور چھٹا عذر کیا کہ رستے تنگ دست تھے، جھاڑیاں تھیں، ایسے نہیں تھے کہ کارپیٹ روڈ تھے۔ تو عزیز محترم بھائیوں، ایمانداری سے بتائیں۔ اور 7واں عذر ہے کہ مجھے کوئی لانے والا بھی نہیں ہے۔ تو یہ 7 عذر اس نابینا صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت چاہیے۔ یہ 7 عذر سننے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کی آواز سنتے ہو تو پھر مسجد آنا پڑے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اجازت نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلیل القدر صحابی رسول کو، اور ایسے میں کہتا ہوں کہ 7 عذر ایسے پیش کیے ہیں کہ اگر ہم سوچیں سمجھیں تو شاید کہ ہمارے پاس ایک ایسا عذر بھی نہیں ہے کہ جو ہم ایسا عذر پیش کر کے کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں اپنی جان چھڑا سکیں۔ تو عزیز محترم بھائیوں، نماز کی اہمیت اور جماعت کی اہمیت اور مساجد کی اہمیت کو سمجھیں۔ جب بھی اذان سنیں تو فوراً مسجد کی طرف لپکیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ اور حدیث ہے کہ جب ایسے صحابی رسول کو اجازت نہیں ملی گھر نماز پڑھنے کی، مارکیٹ میں نماز پڑھنے کی اور دکان پر نماز پڑھنے کی، تو ہم ایسے کون سے وہ عذر پیش کر کے اپنی جان چھڑائیں گے؟ اللہ تعالی ہماری حالتوں پر رحم